اب یہاں پہ اوپر کی طرف ہم چلیں گے. سامنے جو ایک چبوترا سا نظر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے آج دیکھنا ہے اس کو. اندر بہت اچھی چھتیں اس کی بنائی گئی ہیں اور وہاں سے دوسری طرف کے تمام مناظر بھی بخوبی نظر آتے ہیں. باہر ایک چھوٹی سی بالکنی ہے, وہاں سے آپ کو دور دور تک مناظر نظر آتے ہیں. سامنے یہ مسجد ہے, اس مسجد کی بھی تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے. اور وہ دور آپ کو قبرستان جس کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر تمام مغل فرما روا مدفون ہے, وہ قبرستان بھی یہاں سے نظر آتا ہے. السلام علیکم فرینڈز, آج ہم قلعہ دراوڑ پہنچ چکے ہیں. قلعہ دراوڑ اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور بھاولپور سے قریب یہ قلعہ کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوگا. احمد پور شرقیہ سے ایک روڈ جاتی ہے, ویسے یزمان والی طرف سے بھی اس کا راستہ آتا ہے. یہ قلعے کے بیرونی مناظر آپ کے سامنے ہیں. ویڈیو جب ہم نے پکچرائز کی تھی تو تب گرمیوں کا موسم تھا. قلعے کی تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ کام جاری و ساری ہے. باہر کا پورشن یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کافی انٹیکٹ تھا, البتہ اندر کافی شکست و ریخت ہو چکی ہوئی تھی جس کو اب ریسٹور کیا جا رہا ہے. ایک عدد کینٹین بھی اب اس کے داخلی راستے کی جو سلوپ ہے اس پر بنی ہوئی ہے. کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہاں سے میسر ہو جاتی ہیں. یہ اس کے بیرونی کنگرے ہیں. فرنٹ والی سائڈ پہ یہ کنگرے بالکل سلامت ہیں, البتہ بیک سائڈ کے اوپر کافی کنگرے ٹوٹ چکے ہیں جن کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے. اور سامنے یہاں کی تاریخی مسجد ہے, اس کا بھی ہم پورا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب آگے کچھ عرصے تک یہی سیریز چلتی رہے گی جس میں قلعہ دراوڑ, یہاں کی مسجد اور یہاں کا تاریخی قبرستان بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پر اب تک فوت ہونے والے تمام عباسی جو فرما روات ہے وہ دفن ہے. داخلی دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے, اس کے بعد ایک سرنگ سی آتی ہے اور اس سرنگ کو بھی تھوڑا بہت مینٹین کیا گیا ہے, لیکن بہرحال تزئین و آرائش جاری ہے اور اس کی فائنل لک امید ہے کہ کافی اچھی نکلے گی. اچھے طریقے سے اس کو اپنی اصل حالت میں مینٹین کرنے کی پوری کوشش جاری ہے. ایک سلوپ سی انٹر ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ قلعہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. آج ہم آپ کو بالکل داہنی طرف والا کمپاؤنڈ دکھائیں گے. یہ سامنے وہ تزئین و آرائش کا کام ہے, اس طرف والے کنگروں کو بالکل ٹھیک کر دیا گیا ہے اور باقی کے اوپر کام تیزی سے جاری ہے. چونکہ یہ پرانی چیزیں ہیں تو ان کو ان کے اپنے سٹیچر اور اپنے مٹیریل کے ساتھ رینسٹیٹ کرنا کافی ایک مشکل عمل ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کے لیے کافی تکنیک کی اور مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ حصہ ہے جو کہ بالکل مینٹین کر دیا گیا ہے. اور اب یہاں پہ اوپر کی طرف ہم چلیں گے. سامنے جو ایک چبوترا سا نظر آ رہا ہے وہاں پر ہم نے آج دیکھنا ہے اس کو. اندر بہت اچھی چھتیں اس کی بنائی گئی ہیں اور وہاں سے دوسری طرف کے تمام مناظر بھی بخوبی نظر آتے ہیں. اور یہیں پر نواب صاحب اپنی جو ولایت سے آئی ہوئی بیگم صاحبہ تھی ان کے ساتھ اکثر تشریف لایا کرتے تھے, جو نواب صادق خان عباسی پنجم تھے, آخری نواب تھے بہاولپور اسٹیٹ کے. کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سامنے جناب ہمارے دوست گیلانی صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں اور عمران احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود تھے. تحفظ و بحالی 12 دری نظامت اعلیٰ آثار قدیمہ محکمہ سیاحت حکومت پنجاب. یہ 12 دری تھی جناب, چونکہ اونچا مقام تھا. اس کی دیواروں کے اوپر اب پرانے نقش و نگار بنا دیے گئے ہیں مختلف رنگوں سے مزین کر کے. اور یہ جو اوپر ایک کمرہ نظر آ رہا ہے یہی وہ کمرہ ہے جو ہر طرف آپ کو ویو بھی دیتا ہے. اس کے اندر بھی کافی اب رنگ بکھیر دیے گئے ہیں. کوشش کی گئی ہے جتنا اچھے سے اچھا اس کو مینٹین کیا جا سکے. باہر ایک چھوٹی سی بالکنی ہے, وہاں سے آپ کو دور دور تک مناظر نظر آتے ہیں. یہ سامنے ایک تالاب ہوا کرتا تھا جو کہ اس علاقے کے لیے پانی کا سورس تب بھی تھا جب یہ قلعہ آباد تھا, اور آج کل بھی یہ پانی کا سورس ہے. سامنے یہ مسجد ہے, اس مسجد کی بھی تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے. اور وہ دور آپ کو قبرستان جس کا میں نے ذکر کیا کہ جہاں پر تمام مغل فرما روا مدفون ہے, وہ قبرستان بھی یہاں سے نظر آتا ہے. تو یہ 3 اٹریکشنز یہاں موجود ہیں. اکثر لوگ قبرستان کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہاں کا وزٹ نہیں کرتے,
تو آپ جب جائیں تو وہاں پر ضرور جائیں اور فاتحہ بھی پڑھیں۔ یہ بارہ سے قلعے کا منظر نظر آ رہا ہے۔ چھتوں کے اوپر کچھ شیشے کا کام بھی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت کا جو بھی یہاں پہ ڈیزائن ملے ہیں ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا گیا ہے۔ چھوٹی موٹی کئی بلڈنگز یہاں پر موجود ہیں، لیکن مین یہ 3 ہی اٹریکشنز ہیں۔ ایک یہ قلعہ ہے، اور اس کے بعد یہ سامنے مسجد ہے، اور پھر دور جو مزارات ملتے ہیں۔ یہاں پر کسی زمانے میں کچھ دریائے ہاکڑا کے بھی آثار ملا کرتے تھے، اور اسی سے شاید غالباً یہاں پر اس جھیل کو آباد کیا گیا تھا۔ یہ جسے کہتے ہیں زندان خانے ہیں، مجرموں کو قید کرنے کے لیے یہاں پر رکھا جاتا تھا۔ کچھ ہی ابھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، باقی بری طرح شکست و ریخت کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں جائیں آپ کے لیے یہ کیپچرنگ کر لیں، تاکہ بہت سارے دوست احباب کو انتظار بھی ہوتا ہے کہ جی ہمارے لیے کوئی نئی ویڈیوز جو ہوں پیش خدمت کیا کریں۔ لکڑی کے کام سے بھی یہاں پہ بہتر طریقے سے، یہ عدالت کا حصہ تھا اس قلعے کا، ادھر بھی اب تعزین و آرائش جاری ہے، اور لکڑی کے دروازے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو کوشش تو آثار قدیمہ کی یہی ہوتی ہے کہ اچھی حالت میں اسے مینٹین کیا جائے، باقی کچھ نہ کچھ چھوٹ رہ ہی جاتی ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک آپ کی خدمت میں خدا حافظ۔